بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سپیریئر گروپ آف کالجز کی آن لائن کلاس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرا نام کامران صفدر بیگ ہے اور میرا تعلق ہیڈ آفس سے ہے۔ آج کا ہمارا ویسے تو موضوع پہلا سبق اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لیکن سبق پڑھنے سے پہلے ہم سرسری سا حصہ سبق کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، حصہ سبق میں آپ لوگوں کی کتاب میں 14 اسباق ہیں۔ 14 اسباق میں سے 5 سوالوں پر مشتمل آپ کو MCQs آئیں گے، یعنی حصہ معروضی 5 نمبر کا ہے۔ انشائی طرز کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں حصہ سبق جو ہے وہ کل 25 نمبر کا ہے۔ اس میں پیراگراف یا جز کی تشریح 15 نمبر کی ہے، سبق کا خلاصہ 10 نمبر کا ہے، اور اس طرح حصہ سبق مجموعی طور پر 30 نمبر کا ہے، جبکہ آپ کا اردو کا پرچہ 100 نمبر کا ہے، جس میں حصہ سبق 30 نمبر کا ہے۔ سوال نمبر 3 جو آپ کو پیپر میں آئے گا وہ ہے سیاق و سباق کے حوالے سے کسی ایک جز کی تشریح کریں، سبق کا عنوان اور مصنف کا نام بھی تحریر کریں۔ تو ہم نے 2 پیراگراف یا 2 نثر پاروں میں سے کسی ایک کی تشریح کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم پریزنٹیشن میں سوال نمبر 3 لکھیں گے، جز الف یا جز بے کی تشریح، جون سا بھی جز ہم نے اٹیمپٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم حوالہ متن لکھیں گے۔ حوالہ متن میں 2 باتیں شامل ہیں، سبق کا عنوان، مصنف کا نام۔ تو ہم سبق کا عنوان لکھیں گے، اس کا 1 نمبر ہے، اور مصنف کا نام، اس کا بھی 1 نمبر ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سیاق و سباق کی۔ سیاق و سباق 3 نمبر کا آتا ہے، اور اس میں ہم نے وہ جو پیراگراف آتا ہے اگر سبق کے وسط سے آیا ہے تو ہم لکھیں گے کہ یہ جز سبق کے وسط سے لیا گیا ہے، اور اس سے پہلے یہ بتایا گیا ہے کہ اب وہ پیراگراف سے پہلے والی باتیں ہم نے 4 سے 5 لائنوں میں لکھ دینی ہے، اور اس کے بعد ہم لکھیں گے جزو کے بعد یہ بتایا گیا ہے، اور اس کے بعد اس جزو کی جو باتیں ہیں وہ ہم لکھ لیں گے 4 سے 5 لائنوں میں۔ اس طرح سے ہم نے سارے کا سارا سیاق و سباق 10 سے 12 لائنوں میں لکھ دینا ہے۔ سیاق و سباق، سیاق کا مطلب ہوتا ہے مضمون یا سبق کا ربط، سباق کا مطلب ہوتا ہے سبقت لے جانا یا پہلے آنا۔ تو سیاق و سباق میں ہم بتاتے ہیں کہ پیراگراف سے پہلے کیا ہے اور پیراگراف کے بعد کیا ہے، تو اس طرح کی بات کو ہم سیاق و سباق کہتے ہیں۔ اگر وہ جز سبق کے آغاز سے آیا ہے تو پھر ہم بتائیں گے کہ یہ جز سبق کے آغاز سے لیا گیا ہے، اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ، اور ہم نے وہ باتیں 7-8 لائنوں میں بتا دینی ہیں۔ اگر وہ جز یا پیراگراف سبق کے اختتام سے آیا ہے تو ہم بتائیں گے یہ جز سبق کے اختتام سے لیا گیا ہے، اور اس سے پہلے یہ بتایا گیا ہے کہ، تو ہم نے مکمل طور پر سیاق و سباق کو 10 سے 12 لائنوں میں لکھ دینا ہے۔ سیاق و سباق کے 3 نمبر ہوتے ہیں۔ اگر آپ موقع محل نہیں بتانا چاہتے کہ یہ جزو سبق کے آغاز سے لیا گیا ہے، وسط سے لیا گیا ہے، یہ اختتام سے لیا گیا ہے، تو آپ سارے کا سارا سبق جو ہے وہ 10 سے 12 لائنوں میں بھی لکھ سکتے ہیں، اور آپ کا جو بورڈ کا پیپر چیک کرنے والا ہے امید ہے کہ وہ آپ کو اس کے زیادہ سے زیادہ جتنے وہ نمبر دے سکتا ہے وہ دے دے گا۔ سیاق و سباق کے بعد اگلا جو مرحلہ ہے وہ تشریح کا ہے، اور یہ بہت زیادہ اہم حصہ ہوتا ہے، اس کے 10 نمبر ہوتے ہیں۔ تو تشریح کرتے ہوئے اگر ہم مصنف کا تعارف لکھنا چاہتے ہیں تو ہم مصنف کا تعارف لکھ سکتے ہیں، لیکن مصنف کا وہ تعارف لکھنا چاہیے جو ہمارے پیراگراف یا نثر پارے کو سپورٹ کرتا ہو، اور لیکن سیاق و سباق میں ہم بالکل بھی مصنف کے بارے میں کسی قسم کی بھی کوئی بات نہیں لکھیں گے۔
इसके बाद तशरीह में आप उस पैराग्राफ की वजाहत करेंगे, जिस तरह आप उस पैराग्राफ को आप समझा सकते हैं आप उसको समझाएंगे। याद रखने की बात यह है कि आपने वो जो पैराग्राफ हमें पेपर में तशरीह के लिए आया है उसके अल्फाज को बदल देना है और उसके अल्फाज की अच्छी तरह वजाहत करनी है। आपकी जो तशरीह है वो 1.5 से 2 सफ़े की हो सकती है। अगर आपको तशरीह ज्यादा आती है तो आप 2.5 सफ़े तक भी जा सकते हैं, लेकिन आपको वक्त का ख्याल रखना है। आपने तशरीह को 20 मिनट में कर देना है या ज्यादा से ज्यादा 25 मिनट में आपने तशरीह को कर लेना है। अगर आपको जुज़ से मुतल्लिक आयत आती है या हदीस या किसी शख्सियत का कोई कौल आता है, अगर आप लिख देते हैं तो इससे आपका जो पर्चा चेक करने वाला है उस पे आपका बहुत अच्छा तासुर पड़ता है। तो आते हैं जी अपने सबक की तरफ। हमारा सबक है उसवा हसना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका 1 नंबर है। मुसन्निफ का नाम सैयद सुलेमान नदवी, इसका भी 1 नंबर है। सबक का उन्वान हमें वही लिखना चाहिए जो कि सबक का उन्वान है। मिसाल के तौर पर उसवा हसना को अगर उसवा रसूल लिखेंगे तो वो जवाब गलत माना जाएगा। इसी तरह मुसन्निफ का नाम अगर हम सैयद सुलेमान नदवी की जगह सैयद सलमान लिख देंगे तो इसका भी हमें नंबर नहीं मिलेगा। सियाको सबाक पर बात हो चुकी है, वो आप 10 से 12 लाइनों में लिखेंगे। इसी तरह तशरीह भी 1.5 से 2 या बहुत अच्छी तशरीह आती है तो आप 2.5 सफ़हात की भी तशरीह लिख सकते हैं। तो ये सवाल जो है ये 15 नंबर का आता है।